درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ حاضرین و سامعین، جو لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، میں گزارش کروں گا آپ امام حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر تقریر کرنے والا اس نیت سے تقریر کرے کہ میں زندگی کی آخری تقریر کر رہا ہوں، اور ہر تقریر سننے والا، ہر جلسے میں بیٹھنے والا اس نیت سے جلسے میں بیٹھے کہ میں زندگی کا آخری جلسہ سن رہا ہوں۔ پتہ نہیں آج کے بعد ہم میں سے صبح سویرے مسجد کے مائک سے کن کی نماز جنازہ کا اعلان ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ایسی محفل میں جب بھی آپ آئیں تو اس نیت سے آئیں کہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ کیوں؟ جس وقت یہ ہماری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہے نا، یہ سانس جو چل رہی ہے، یہ سانسیں جب تک چل رہی ہے نیکیاں کرنا بہت آسان ہے۔ جس دن یہ سانسوں کی لری ٹوٹ گئی، جس دن یہ آنکھیں بند ہو گئی، جس دن جسم اور روح کا رشتہ الگ ہو گیا، تو پھر یاد رکھیے گا چاہ کر بھی کوئی ایک نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو قبر میں چلا گیا وہ ایک نیکی چاہ کر بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب تک زندہ ہے، یہ سانسیں چل رہی ہے، نیکیاں کرنا بہت آسان ہے۔ کتنا آسان ہے نیکیاں کرنا میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے ایک بار بولے الحمدللہ، ایک بار بولے اللہ اکبر۔ سچ بتائیے گا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چچا سنیے گا آپ بھی، یہ 3 الفاظ کہنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ سچ بتائیے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 الفاظ کہنے میں 10 سیکنڈ لگے ہوں گے، 5 سیکنڈ لگے ہوں گے، لیکن آپ کو پتا ہے جب تک زندہ ہیں نیکیاں کرنا کتنا آسان ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ بولے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام پہ جنت میں ایک کھجور کا درخت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بار جو سبحان اللہ کہے، جو الحمدللہ کہے، جو اللہ اکبر کہے، اس کے نام پہ جنت میں 3 کھجور کے درخت اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جب تک زندہ گئے لوگوں، ایسی محفل میں جب بھی بیٹھا کریں تو صرف مسکرا کر بیٹھا کریں، صرف آپ مزہ لینے کے لیے نہ بیٹھا کریں، کیونکہ یہ نیت لے کر بیٹھیں ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری جلسہ ہو۔ پچھلے سال بھی آپ کے یہاں ذکر حسین کی محفل سجی ہوگی، پتہ نہیں ان میں سے بہت سارے لوگ قبر کے اندر چلے گئے ہوں گے، ان میں سے وہ لوگ موجود نہ ہوں گے، لیکن اس نیت سے یہاں پر بیٹھے حسین کی محفل میں بیٹھے گئے۔ ایسی محفل میں بیٹھنے والا بھی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتا ہے، بولنے والا بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، نقیب صاحب بھی اپنی مرضی سے نہیں آئے گئے، بلکہ عقیدہ یہ لے کر بیٹھے کہ جسے امام حسین بلاتے گئے، جسے حسین کے نانا بلاتے گئے، وہی ایسی محفل میں آیا کرتے گئے، کیونکہ لوگوں امام حسین کی ہر چیز لاجواب ہے۔ کیا کیا لاجواب ہے؟ ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر امام حسین سے سچی محبت ہے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع پکارے اور زندہ دلی کا ثبوت ہے، ذرا جھوم کر بولے یا حسین، بلند آواز سے لوگوں اس نیت سے بولے کہ تاکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ شاہی بھائی کو پیسے دے رہے تھے، کوئی شعیب بھائی کو پیسے دے رہے تھے، کوئی جعفر کلیم صاحب کو دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے
کچھ لوگوں نے تو دیا، لیکن جو اگر پیسہ دینے کی جن کے اندر شکتی نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے وہ جیب میں پیسے گھر سے لے کر نہ چلا ہو، لیکن زبان تو اللہ نے دیا ہے، یہ آپ کی زبان میں بولنے کی طاقت تو اللہ نے رکھا ہے، تو قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے تو پھر امام حسین کی بارگاہ میں یہ پیش کریں گے، اے امام حسین، کوئی ذکر حسین کی محفل میں جا کر پیسے لٹا رہا تھا، لیکن اللہ نے میرے سینے کی طاقت کو سلامت رکھا تھا، میری آواز کو سلامت رکھا تھا، میں نے پیسے تیرے نام پر نہ لٹایا، اپنی آواز کو تیرے نام پر جا کر لٹایا تھا۔ تو ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بتائے یا حسین، اور بلند آواز سے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ایک شعر سنیے، اگر حسین سے سچی محبت ہے، حسین کی ہر چیز لاجواب ہے، سنیے گا۔ جعفر کلیم بھائی سے ترنم میں ادھار لیتا ہوں اور ایک شعر پڑھتا ہوں، جنتی پہ جنتی پہ رہن حسین کا ہے، جنتی پہ رہن کہتے ہیں کپڑے کو، لوگوں جوڑے کو کہتے ہیں جو جوڑا ہم اور آپ پہنتے گئے۔ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے گئے، سارے حسین کے دیوانے بیٹھے گئے۔ سچ بتائیے گا، کوئی اگر اچھا کوٹ پہن لیتا گئے، دوستوں میں تذکرہ کرتا گئے، ہم نے کشن گنج کے فلاں مال میں 5000 کی کوٹ خریدا گئے، 5000 کی جیکٹ خریدا گئے۔ کوئی اگر شیروانی پہن لیتا گئے، وہ کہتا گئے ہم نے سلی گوڑی سے جا کر لیا گئے، ہم نے بنگال سے لیا گئے، ہم نے دلی سے لیا گئے۔ کوئی 5000 کی برکاتی ٹوپی پہن لے، شاہی بھائی کہتے گئے کہاں سے لیا گئے، وہ کہتے گئے ہم نے بریلی شریف سے لیا گئے، ہم نے کچوچا مقدسہ سے لیا گئے۔ یاد رکھنا لوگوں، آج تو ہمارے نوجوان 2000 کی شرٹ پہن کر اپنے دوستوں میں فخر محسوس کرتے گئے، 3000 کا جوتا پہن کر اپنے دوستوں میں فخر محسوس کرتے گئے، 5000 کی پینٹ پہن کر اپنے رشتہ داروں میں فخر محسوس کرتے گئے۔ لیکن یاد رکھنا لوگوں، دنیا میں جتنے بھی بڑے باپ کا بیٹا ہو، وہ جتنی قیمت کا لباس پہن لے، جتنی قیمت کا جوڑا اپنے بدن پہ پہن لے، لیکن امام حسن، امام حسین کے جوڑے کی طرح دنیا میں کسی کا جوڑا نہیں ہو سکتا گئے، کسی کا پیرہن نہیں ہو سکتا گئے، کیونکہ لوگوں دنیا کے جتنے بھی شہزادے گئے، یہ جو جوڑے پہنتے گئے، ان کا جوڑا دنیا کے بازار سے آتا گئے، لیکن حسنین کریمین نے جو جوڑا پہنا گئے، ان کا جوڑا دنیا کے بازار سے نہیں آیا گئے، بلکہ ان کا جوڑا تو جنتی بازار سے آیا گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر امام حسین و حسن، ان کا جوڑا جنتی بازار سے آیا ہے۔ سنو سنو لوگوں، جنتی پہ رہن حسین کا ہے، تو سوچو سوچو کیسا کیسا، سوچو کیسا بدن حسین کا ہے، سوچو کیسا۔ اچھا شاہی بھائی کا حکم ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آپ منتر شروع کیجئے، حالانکہ میں 12 کے بعد پڑھتا نہیں ہوں، کیونکہ سنانا تو اصل ان لوگوں کو رہتا ہے جو لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، معین الدین
الدین قادری جو بھی بولتا ہے حوالہ کے ساتھ بولتا ہے. امام حسین کی محفل میں آپ آ کر بیٹھے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک منتر پڑھ دیتا ہوں, اور یاد رکھیے گا جو بھی منتر میں پڑھوں گا حوالہ کے ساتھ پڑھوں گا. یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں, اس کتاب کا نام ہے رامائن. یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, اس سے بھی میں منتر پڑھوں گا. ایک اور کتاب ہے, یہ دیکھیں, اس کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا. یہ کتاب سے بھی میں منتر پڑھوں گا. اور یہ کون سی کتاب ہے؟ ہمارے ہندو سجن کے یہاں کی سب سے پوتر پستک مانی جاتی ہے شریمد بھاگوت گیتا. اس سے بھی میں پڑھوں گا. لیکن یاد رکھیے گا معین الدین قادری ایسی محفل میں یہ ایسی کتابیں کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے پڑھتا ہے, آج جو لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے, اسلام تو آتنکواد کا پاٹ پڑھاتا ہے. میں ایسے محفل سے کہوں گا جو لوگ کہتے ہیں مسلمان کٹر پنتھی ہوتے ہیں, مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمان سے بڑا دل دنیا میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ ایک مسلمان جس طرح مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے, جس طرح اللہ رسول کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار رہتا ہے, اسی طرح اپنے وطن کے لیے بھی اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار رہتا ہے. لیکن جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ مسلمان تو بھڑکاتا ہے, یاد رکھیے گا اس سے بڑی محبت کی دلیل اور کیا ہوگی کہ یہ منبر رسول ہے. ہم یہاں سے پیغام دیتے ہیں, ہمارے علماء پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں چاند تارے گگن کی زینت ہے, پھول کانٹے پون کی زینت ہے, اور ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو, یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. ہم یہاں سے محبت کا پیغام عام کرتے ہیں. ہم تو یہاں سے کہتے ہیں آنکھوں کی وہ برسات سمجھتے ہی نہیں ہیں, انسان کے جذبات سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور وہ مسجد و مندر میں لڑا دیتے ہیں ہم کو. ہم ہیں کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے, ہم ہیں کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے. لیکن ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا, یاد رکھنا ایسی محفل سے بھی ہم پیغام دیتے ہیں اور کھل کر کہتے ہیں اللہ کی قسم کہتا ہوں مسلمان کسی نام پہ نہیں بھڑکتا ہے. اصل میں کٹر پنتھی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ کورٹ کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, جو لوگ ہندو مسلم کر کے اپنے گھر کی روٹیاں چلاتے ہیں, اپنے گھر کا چولہا جلاتے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہم کو گالی دے دو, اللہ کی قسم معین الدین قادری کچھ نہیں بولے گا. شاہی رضا کشن گنجوی کو گالی دے دو, اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ ان کے نام پہ گالی دو گے یہ کچھ نہیں بولیں گے. اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو چھوڑو صاحب, اگر ہماری ماں کو گالیاں دو گے ہم برداشت کر لیں گے, ہمارے باپ کو گالیاں دو گے ہم برداشت کر لیں گے, مسلمان کا بچہ کہے گا ہمارے خاندان کو گالیاں دو گے ہم برداشت کر لیں گے. لیکن اللہ کی قسم اگر مدینے والے مصطفیٰ کی شان میں تم نے ادنا سی گستاخی کی تو پھر یاد رکھنا ہم اپنی جان کیا اپنے خاندان کو بھی مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے. کیونکہ ہمیں عشق کرنا بریلی کے احمد رضا نے سکھایا ہے اور انہوں نے بتایا ہے جب تک زندہ رہو تو ایسے زندگی گزارو یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ارے اعلیٰ حضرت کا بہت احسان ہے مسلمانوں پر, ہاتھوں کو اٹھا کے عشق محبت عشق محبت اور دل لگا کے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت مسلک اعلیٰ حضرت.
अब जरा सुनिएगा, एक किताब का मैं मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आगे खुलासा बयान करूंगा और जो भी बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। एक शब्द अगर कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। और जब तक मैं यहाँ हूँ, जिनको जो प्रश्न करना हो इन किताबों के हवाले से मोइनुद्दीन कादरी उसका जवाब देने को तैयार है। और एक बात सुन लीजिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ इसका हकदार मैं खुद हूँ, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से मैंने ये शेर पढ़ा। हिंदुस्तान के हालात को इतने बदनाम लोगों ने कर दिया है, हिंदुस्तान की फिजा को लोगों ने इतना ज्यादा यानी नफरत घोल दिया है हिंदुस्तान की हवाओं में, इसलिए मैंने ये शेर पढ़ा। आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम कुछ समझते ही नहीं है कि ये पॉलिटिक्स है या ये राजनीति है या इनके घर का चूल्हा इसी वजह से जलता है। याद रखिएगा, आइए एक मंत्र पढ़ता हूँ। अच्छा, आइए एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर है 156। इस किताब में लिखा हुआ है, वायुर्धे यर्मुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिक्या स्त्रीषु दुष्टाषु वालिश्री जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशाङ्कं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम औरवसिचारकम बलवन स्वान्नम लमलजीयम पुष्पवनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनी लगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक मंत्र सुनिए शाही भाई, बड़े दिनों के बाद ऐसा जागता मजमा मिला है, तो सुनो सुनो लोगो, इंसानियत इंसानियत चिल्लाने वालों, एक मंत्र सुनो जो मेरा फेवरेट मंत्र है और मैं अक्सर पढ़ता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में इसी मंत्र के जरिए हमें पहचाना जाता है। तो जरा सुनिएगा, आज लोग इंसानियत की बात करते हैं, तो आइए, एक पंडित है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। पंडित का नाम है, हैदराबाद का रहने वाला है। वो पंडित जब चलता है, एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब हुजूर की सीरत को बयान करता है तो फिर वो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है, लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़ो। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़, ए लोगो उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, ये जग सेवन की फुलवारी, उसका मनुष्य है फूल, ए लोगो उसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने अपने मानने वालों से कहा, लोगो तुम कैसे हो? माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को
बूझे जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत है मालिक की पहचान, और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान। ऐ लोगों उसकी बड़ी है शान। हमने कहा पंडित जी, और आगे आपने कुछ कहा कि हाँ हमने जब मोहम्मद अरबी को पढ़ा गए, हमने जब हसनैन के नाना को पढ़ा गए तो दिल मचला गए, और हमारी जबान पे ये आया गए, शरण गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नम कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, दिल लगा के बोलते रहिएगा, नींद नहीं आएगी। जोर से, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, जो मैंने मंत्र पढ़ा शाही भाई, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा जाफर कलीम भाई, वरना तो लोग शाही भाई को सुबह पकड़ेंगे। क्या बुलाए थे रात में? मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे? पढ़ना शुरू किए तो 15 मिनट 20 मिनट तक एक सांस में पढ़ते चले गए। एक जगह ऐसा हुआ है, मैं अक्सर कहता हूँ, एक जगह ये मंत्र पढ़े, जैसे ही बंद किए एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आपको इतनी देर पढ़े हैं, हम तो पंडित जी से भी नहीं सुनते हैं, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। हमने कहा सुनो सुनो लोगों, ये मुसलमान है, ये इस्लाम का फॉलोवर है, ये जिस मैदान में उतर जाता है यकीनन उस मैदान को फतह करता है, और ये आवाज लगाता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आइए मैं खुलासा करते चलूं, ये किताब है मेरे हाथ में, मैंने एक मंत्र, इससे 3 मंत्र मैंने इसका पढ़ा है, इंशाअल्लाह तीनों का मैं खुलासा करता हुआ जाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि मजहब इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है। जरा बोलो इस्लाम, ऊंची आवाज में इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम सब बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा खूबसूरत मजहब है। आप कहेंगे कैसे? तो ये किताब मेरे हाथ में है, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं दुआ करता हूं मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो भी अब तक बैठे हैं, सुबह तक बैठेंगे, आखिर तक सलातो सलाम तक, उन्हें कुछ दिखाना न दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है। और याद रखिएगा, मोइनुद्दीन कादरी मुसाफिर आदमी है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। ये मेरी बोली नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा की बोली है। हुजूर फरमाते हैं, सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं, जब जब जहां जहां वो 3 लोग अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाते गए, अल्लाह तबारक व तआला उन 3 लोगों की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि तीनों की दुआओं को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। सुने वो 3 में पहला, हुजूर फरमाते गए, दावतुल मजलूम, मजलूम जब दुआ मांगता है, आज अगर अल्लाह ने तुम्हें थोड़ी सी दौलत अता फरमा दिया, ताकत अता फरमा दिया, अपने पड़ोसी पे जुल्म करने वालों, बात बात पे उसका मर्डर करने की धमकी देने वालों, याद रखना, आज अगर तुझे अल्लाह ने ताकत दिया है, तू क्या समझता है तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। याद रखना,
اللہ جس کا کوئی نہیں ہوتا گئے اس کا پروردگار عالم ہوا کرتا گئے. اس لیے لوگوں کسی پہ ظلم نہ کیا کرو. کسی کو دیکھا کمزور اس کی زمین ہڑپ لیا, کسی کو کمزور دیکھا وہ جانتا ہے کمزور آدمی اگر میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا ان کے 5-7 بیٹے ہیں یہ میری حالت خراب کر دے گا. لیکن نانا پیارے یاد رکھنا کیونکہ مظلوم تو جانتا ہے میں اگر ان کے خلاف آواز اٹھاؤں گا ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس دولت ہے, اس کے پاس حکومت کی کرسی ہے, میں اگر اس کے خلاف بولوں گا یہ میری چمڑی ادھیڑ دے گا. لیکن وہ مظلوم اور مجبور انسان جاتا ہے مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتا ہے, اے پاک پروردگار عالم, اے خالق کائنات, اے رب کعبہ, میرا تیرے سوا کوئی دنیا میں نہیں ہے, تو ہی تو میرا سہارا ہے, تو ہی تو میرا پالنہار ہے. یاد رکھنا جب مظلوم مسجد کے کونے میں جا کر آنسو بہا بہا کر رات کے اندھیرے میں دعا مانگتا ہے, مصطفیٰ فرماتے گئے ادھر وہ مظلوم دعا مانگ کر ابھی ہاتھ کو چہرے سے نیچے بھی نہیں لاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. پہلا ہو گیا. دوسرا سنیے, حضور فرماتے گئے دعوت المسافر, مسافر جب دعا مانگتا ہے مسافر کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتا ہے. میں مسافر آدمی ہو, یہاں بہت سارے لوگ مسافر ہوں گے جو 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر سفر کے لیے گھر سے ارادہ کر کے نکلے, وہ شخص مسافر ہے. مسافر کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. میں نے کہا گئے میرے مولا انہیں کچھ دکھانا نہ دکھانا, حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھانا. ایک شعر میں پڑھ دو کیونکہ لوگوں ہم تو ایمان رکھتے گئے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا. اور آواز نہیں آئی, آواز نہیں آئی, آواز نہیں آئی. ناصر بھائی کہاں ہے؟ یہ سیکریٹری صاحب ہے جی. ہم تو کسی کو جانتے بھی نہیں, یہ سیکریٹری صاحب ہے, ایک پیارے بھائی, بس انہی کو جانتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ اگر پہچان ہونی چاہیے اپنے علاقے کے علماء کی ہونی چاہیے. ہمیں جہاں کرسی دیتے ہیں مالا پہناتے ہیں نا, مجھ کو مالا پہنانے سے پہلے اپنے علاقے کے علماء اور اپنے مسجد کے امام صاحب کو مالا پہنا کر ان کی عزت کیجئے. کیوں؟ میں 1 گھنٹہ کے بعد نہیں نظر آؤں گا. ابھی شعیب بھائی کو بڑی محبتیں آپ نے دی, اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو, لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ ان کو کل کے بعد پرسوں ڈھونڈتے رہ جائیں گے, وہ ملیں گے نہیں. کیوں؟ جانتے گئے آپ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا. میں نہیں کہتا ہمارے لیے مت کیجئے, خوب عزت مہمانوں کی کیجئے, مہمانوں کی قدر کرنا حضور کی سنت ہے. لیکن باہر سے آنے والوں سے زیادہ اپنے علاقے کے ائمہ کا خیال کیا کریں, کیونکہ میں تو چلا جاؤں گا 2 گھنٹے بعد نظر نہیں آؤں گا, شعیب بھائی چلے جائیں گے, عارف قریشی صاحب چلے جائیں گے, لیکن کل جب آپ کی ماں کا جنازہ اٹھے گا, آپ کے باپ کا جنازہ اگر اٹھے گا, معین الدین قادری کو زیادہ محبت ہوگی تو یہ آ سکتا ہے, ان کو محبت ہوگی تو آ سکتا ہے, لیکن باہر والے بعد میں پہنچیں گے. آپ کی ماں اور آپ کے باپ کے جنازے کو کاندھا دینے اگر سب سے پہلے آگے آئیں گے آپ کے علاقے کے یہی علماء کرام آگے آئیں گے, یہی آپ کے ماں اور آپ کے باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے. اس لیے غور سے سنیے, پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے گا, آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا. اچھا آگے والے چپ رہیے, ذرا پیچھے والوں کو دیکھ لو, یہ دیکھا گنبد خضرا. اللہ کی قسم تصویر میں جب اتنا خوبصورت ہے نا, حقیقت میں جا کر دیکھیں گے ایسا لگتا ہے اللہ نے پوری دنیا کی خوبصورتی کو نچوڑ کر حضور کے گنبد خضرا پر ڈال دیا ہے.
کبھی اللہ نے اگر دولت دیا تو جا کر دیکھا کریں. ماں بہنوں آپ بھی یہاں پر بیٹھی ہو, ایک پیغام لے کر جاؤ. اگر اللہ نے تیرے شوہر کو غریب بنایا ہے, اپنے شوہر سے بیجا فرمائشیں نہ کرنا, ان سے بنارسی ساڑیاں نہ مانگنا. اور اگر اللہ نے تیرے شوہر کو مالدار بنایا ہے, اپنے شوہر سے یہ نہ کہنا ہمیں تاج محل دکھاؤ, ہمیں لال قلعہ دکھاؤ, ہمیں بنگال کی کھاڑی دکھاؤ, ہمیں کشمیر کی وادی دکھاؤ, ہمیں دارجلنگ کی ہریالی دکھاؤ. نانا میری ماں اور بہنوں, اپنے شوہر سے کبھی ایسی فرمائش نہ کرنا. اگر سینے میں تیرا دل دھڑکتا ہے, اپنے شوہر کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا اے میرے سرتاج, آپ کو اللہ نے جب تک غریب بنا کر رکھا تھا میں نے صبر کیا ہے, بچوں نے بھی صبر کیا ہے, میں نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ہے. لیکن اے میرے سرتاج, آج اللہ نے آپ کو دولت مند بنایا ہے, آپ ہمیں بنارسی ساڑی نہ دیں, کچھ نہیں بولوں گی. ہمیں لال قلعہ نہ دکھائیں, ہمیں تاج محل نہ دکھائیں, ہمیں قطب مینار نہ دکھائیں, ہمیں بنگال کی کھاڑی نہ دکھائیں, بلکہ اپنے شوہر کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا اے میرے سرتاج, اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو ہمیں کچھ نہیں دیکھنا ہے. اگر دکھانے کی ضرورت ہے, اگر دکھانا ہی چاہتے گئے تو حضور کا گنبد خضرا دکھا کر لائیں, کیونکہ ہم نے سنا ہے جو حضور کے گنبد خضرا کو ایک بار دیکھ کر آ جاتا ہے تو پھر یہی گنگناتا ہے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا. میرے مولا جو جتنی بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں, میں مسافر ہوں, مالک ان کو اتنی جلدی حضور کے گنبد خضرا کی زیارت عطا فرما دینا. اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے, بائیں سے لے کر دائیں تک. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا رے. آئے ہائے 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 ہائے, لگ رہا ہے نا کہ ابھی شروع ہو رہا ہے مجمع. آئے ہائے, سلامت رہیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا رے, آج بھی ہے, اور میرے نبی سے میرا رشتہ, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا رے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا رے. لگے ہاتھ ایک شعر پڑھ دوں, اجازت ہے اسٹیج والوں کی. حافظ مبشر صاحب کدھر بھاگ گئے, چلے گئے؟ ہاں جانے دیجئے. حافظ مرغوب صاحب اللہ سلامت رکھے. ایسے بھی جن کا وقت ہوتا ہے ان کو جانا ہی پڑتا ہے, ہاں اس لیے جانے دیجئے جن کو چلے جا, ہاں جانے دیجئے. ایک شعر اجازت ہے, ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. ایک بات بتا دوں, ہمارے یہاں علماء اس لیے زور دیتے ہیں کہ نیکیوں کو کرنے کا وقت کم ملتا ہے, اور یاد رکھیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے نا, ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اتنا بڑا آفر کہاں ملے گا, ایک بار سبحان اللہ. کتنی نیکیاں, اونچا بولے کتنی نیکیاں, 90 نیکیاں. ایک شعر سنیے, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ, بولو دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا رے. سنیے, میں نے جو منتر پڑھا ہے اس کا خلاصہ میں کر دوں, یہاں پڑھا لکھا مجمع موجود ہے. اب ذرا تھوڑی دیر توجہ سے سنیے گا. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, جو لوگ کہتے ہیں اسلام آتنکواد کا پاٹ پڑھاتا ہے, مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی ہے, ارے ذرا سنو مانوتا مانوتا چلانے والوں, یاد رکھنا انسان کسے کہتے ہیں. اگر میں آپ سے پرشن کروں میرے بھائی, یہ بتائیے
انسان کسے کہتے ہیں؟ تو ایک چچا کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ مولانا صاحب انسان اسے کہتے ہیں جس کے پاس دو ہاتھ ہو، جس کے پاس دو پیر ہو، جس کے پاس دو آنکھیں ہو، جس کے پاس دو کان ہو، جن کے پاس ناک ہو، اس میں دو سوراخ ہو، اسے انسان کہا جاتا ہے۔ میں فوراً پلٹ کے کہوں گا، یا مجمع سے کوئی اگر یہ جواب دے گا میں فوراً پلٹ کے کہوں گا، ایک بات بتائیے شاہی صاحب، اگر دو ہاتھ رکھنے کا نام انسان ہے تو کتنے لوگ کشن گنج کے صدر ہاسپیٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں ہوں گے جن کا دونوں ہاتھ کٹا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دونوں پیر کٹے گئے، ہاسپیٹل میں جا کر دیکھیے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ جن کے پاس دو کان نہیں ہے، کان کٹ گئے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ جواب آئے گا نہیں نہیں، وہ بھی انسان ہے۔ تو ذرا سنیے لوگوں، انسان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی نظریے سے اگر دیکھیں گے، ہمارا اسلام کا حضرت آنے دی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت احمد سید مجاہد اشرف صاحب قبلہ، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیے اور یہ خوبصورت چہرے کو زیارت کیجئے۔ اس وقت آرام گاہ میں تھے، ہم لوگوں کی خواہش ہو رہی تھی جلدی آئیں، لیکن حضرت کی طبیعت دلیل تھی، اس لیے تھوڑی تاخیر کر کے لائے ہم لوگ، لیکن اس وقت آپ بیٹھیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں آپ حضرات، ہاں بیٹھے آپ سب۔ ماشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں پیر طریقت، رہبر راہ شریعت